اس واسطے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہے اور اللہ کے بے مثل عبد بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مثل کا لفظ قرآن مجید برہان رشید میں استعمال ہوا، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بشر مثلکم۔ یہ لفظ مثل جو ہے اس میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر اس کا اطلاق کیا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں خود کہا یا مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے بارے میں مشرکین نے اس لفظ کا استعمال فرمایا۔ جہاں تک اس لفظ مثل کا آ جانا ہے وہ من وجہ مثلیت بیان کرنا مقصود تھا، اس سے مطلب یہ نہیں تھا خالق کائنات کا کہ امتی ہر لمحہ اور ہر درس میں اور ہر تقریر میں یہ نعرے لگاتے رہیں کہ ہم ان کی مثل ہیں، وہ ہماری مثل ہیں، ہم میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، معاذ اللہ ان کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ، اس قسم کی پوری گردان کرتے رہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس واسطے لفظ مثل ارشاد فرمایا کہ وہ بھی میری مخلوق ہیں اور لوگوں تم بھی میری مخلوق ہو۔ مخلوق ہونے میں وہ تمہاری مثل ہے، مخلوق ہونے میں کہ وہ خالق نہیں ہے وہ مخلوق ہیں۔ یہ من وجہ مثلیت بیان کرنا مقصود تھی کہ کوئی آپ کو اللہ کا بیٹا نہ کہے، کوئی آپ کو اللہ کی جز نہ کہے، آپ خالق نہیں ہیں، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں۔ یہ سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس قسم کے اسرار کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال فرمایا، مگر اب اس انداز میں اس لفظ کو استعمال کرنا کہ جس سے توہین کا پہلو نکلتا ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کچھ ہلکی کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جائے گا تو یہ سراسر گستاخی شمار ہوگا۔ اگر محض لفظ مثل آ جانے پر تم بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی یہ لفظ استعمال کرے، کہے کہ قرآن مجید میں جب مثل آیا ہے تو پھر ہمیں مثل کہنے میں حرج کیا ہے، تو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں قرآن مجید برہان رشید میں ایک اور بھی لفظ مثل استعمال ہوا ہے۔ یہ لوگ وہ لفظ مثل اپنے بارے میں کیوں نہیں استعمال کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ انعام میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، فرمایا زمین میں جو بھی چوپایا ہے اور جو بھی پرندہ اپنے پروں پہ اڑتا ہے وہ نہیں ہے مگر تمہاری مثل امت۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی لفظ مثل استعمال فرمایا ہے، فرمایا ہے کہ زمین کا ہر چوپایا تمہاری مثل ہے اور تم اس کی مثل ہو، اور ہر پرندہ تمہاری مثل ہے اور تم اس کی مثل ہو، اور چوپایوں میں کتا بھی ہے، خنزیر بھی ہے، یہ سارے اس قسم کے خبیث جانور بھی ہیں، اور پھر پرندے کوے وغیرہ سب ان میں شامل ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ مثل استعمال فرمایا تو ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ یہ قرآن مجید پر عمل کرتے ہوئے روزانہ تقریر میں جہاں یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی مثل ہیں، یہ بھی کہہ دیا کریں کہ ہم خنزیر کی مثل ہیں، ہم کتے کی مثل ہیں، ہم کوے کی مثل ہیں، مگر آج تک کوے کی مثلیت کے بارے میں انہوں نے اعلان نہیں کیا، اور خنزیر کی مثلیت کے بارے میں اور کتے کے مشابہ ہونے کے بارے میں اور کتا جیسا ہونے کے بارے میں، کیونکہ لفظ مثل تو یہاں بھی استعمال ہے، جس طرح یہ کہتے ہیں ہم سید علیہ وسلم جیسے ہیں تو یہ بھی کہیں ہم کتے جیسے ہیں، ہم خنزیر جیسے ہیں، کیونکہ لفظ مثل وہی قرآن مجید میں اس مقام پر بھی استعمال کیا گیا اور فرمایا کہ وہ بھی تمہاری مثل ہیں اور تم بھی ان کی مثل ہو۔ کیا وجہ ہے کہ جو ایک عظیم اونچا مقام ہے وہاں ادھر ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور جو گھٹیا مقام ہے اس کی طرف وہی لفظ موجود ہے استعمال نہیں کرتے، صرف اس لیے کہ اس مثل کی طرف جو گھٹیا ہے اگر استعمال کریں تو ان کی اپنی توہین ہوتی ہے، اور جو اتنی عظیم مثل ہے ادھر اگر بڑھے تو اس سے پھر ہم کہتے ہیں کہ سرکار کی توہین ہوگی۔
اگر اس انداز میں جیسا ان لوگوں کا انداز ہے لفظ مثل کو استعمال کیا جائے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ہم پایا بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی برابری کی کوشش کرتے ہیں، اگر محض لفظ مثل کے قرآن مجید میں آ جانے پر تم اوپر بڑھنے کی کوشش کرتے ہو تو وہ لفظ مثل تو کتے کے بارے میں بھی موجود ہے، تمہیں کتے کی مثل کہا گیا، تمہیں خنزیر کی مثل کہا گیا، یہ اللہ کا فرمان ہے، تو پھر ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے ذرا ادھر بھی دیکھیں اور قرآن مجید کی آیت پر عمل کریں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ اپنے سے نچلی مخلوق کی مثل بننا پسند نہیں کرتے تو پھر سرکار کو معاذ اللہ آپ کے مقام کو کھینچ کے نیچے لانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں اور آپ اپنے مقام کے اوپر کیوں بڑھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فضیلتیں عطا فرمائی ہیں جو انبیاء اور رسل میں سے کسی نبی اور رسول کو بھی عطا نہیں کی گئی۔ تو اس سلسلے میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لفظ مثل استعمال ہوا وہ بھی من کل الوجوہ مثلیت نہیں ہے، اور یہاں جو انسان کو کہا گیا کہ تم ان جانوروں کی مثل ہو یہ بھی من کل الوجوہ مراد نہیں تھا، بلکہ یہ مقصود تھا کہ ان جانوروں کا خالق بھی اللہ ہے، تمہارا خالق بھی اللہ ہے۔ تم مخلوق ہونے میں کتے کی طرح ہو، تم مخلوق ہونے میں خنزیر کی طرح ہو، تم مخلوق ہونے میں بندر کی طرح ہو، تم مخلوق ہونے میں کوے کی طرح ہو۔ یہ مخلوق ہونے کے لحاظ سے مثلیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، مگر پھر بھی اس کا اطلاق عمومی طور پر بغیر اس تعویل کے بھی اپنے بارے میں کوئی کرنا پسند نہیں کرتا کہ بغیر تعویل کے کہے کہ میں تو فلاں کی مثل ہوں، میں تو فلاں کی مثل ہوں، فلاں جانور کی مثل ہوں۔ یہ لفظ استعمال کرنا اپنے لیے ہلکا پن سمجھتا ہے اور اپنی توہین سمجھتا ہے، تو اس اسلوب کے اندر یہ لفظ سید عالم وسلم کے بارے میں بھی استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، جس سے توہین اور تحقیر کا